اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو 6 لاکھ علماء کرام، جن کے اندر اتقیاء بھی ہیں، جن کے اندر صلحاء بھی ہیں، جن کے اندر تہجد گزار بھی ہیں، ان سب کی تائید حاصل ہے۔ اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی تائید حاصل ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رحمت کے سائے کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب سن لو اور ہوش کے ناخن لو، آپ اور آپ کے جامع الرشید والے سارے کے سارے مل کر کے علمی میدان میں اور سیاسی میدان میں اور عملی میدان میں وہ سارے کے سارے آپ مل کر کے مولانا فضل الرحمان کے سامنے طفل مکتب کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری اس کلپ ریکارڈ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ رات ایک کلپ جامع الرشید کے ایک صاحب نے مفتی رشید احمد کے نام سے پہچانا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا، یہودی ایجنٹ اور ڈیزل کے کھوکھلے نعرے۔ اس پر انہوں نے جے یو آئی اور اسی طرح پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو برابر کی حیثیت دی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے نامناسب اور نازیبا اور ناشائستہ رویے کو اختیار کیا۔ تو میں نے کل وعدہ کیا تھا، کمنٹس میں ان کو جواب دیا تھا کہ مفتی عزیر گل سکھروی انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دے گا، لیکن کوشش کروں گا کہ مہذب اور میرا رویہ انتہائی دین اسلام کے دائرے کے اندر ہو، شائستہ انداز میں اس کو جواب دوں اور دلائل کے ساتھ ساتھ۔ دیکھیں جی، مولانا مفتی رشید احمد صاحب، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ سے یہ سوال کس نے کیا کہ یہودی ایجنٹ اور ڈیزل کے کھوکھلے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں، یا پی ٹی آئی والے مولانا صاحب کے لیے جو لفظ نازیبا استعمال کرتے ہیں، یا مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کی جماعت اگر عمران خان کے لیے کوئی لفظ کہتی ہے تو آپ سے کس نے سوال کیا؟ سب سے پہلے تو یہ اس کا جواب دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی میدان میں آپ حضرت مولانا فضل الرحمان کے سامنے طفل مکتب کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ مولانا صاحب سیاست کے میدان کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں اور اکابر میں سے، مشائخ میں سے، صلحاء اور اتقیاء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ سیاسی میدان کے آدمی نہیں ہیں، سیاست سے آپ کا دور دور سے واسطہ بھی نہیں ہے، سیاست کو آپ نہیں جانتے ہیں، تو آپ کو اس طرح کی جرت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے ایسی جسارت کیوں کی ہے، اس کا جواب دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب، آپ جب اپنا کام کر رہے ہیں، دین کے بہت ساری شاخیں ہیں، کوئی خطابت کے اندر بات کر رہا ہے، کوئی تصنیف کے میدان میں ہے، اور کوئی جو ہے صحافت کے میدان میں ہے، اور کوئی تدریس کے میدان میں ہے، کوئی ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے، تو اسلام کے بہت ساری شاخیں ہیں۔ تو جب آپ ایک کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنے دائرے کے اندر ہیں، تو دوسرے دائرے کے اندر جانے کی کوشش آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کس لیے؟ میرا سوال ہے کہ اس کے پشت میں آپ کا کیا ہے؟ پردے میں کیا وہ چیز ہے جو آپ کو برانگیختہ کرتی ہے، جس نے اشتعال پیدا کی آپ کے دل کے اندر؟
اور اسی طرح مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر مولانا صاحب کے بارے میں نفرت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے. اس نفرت کی وجہ کیا ہے؟ اور اسی طرح میرا سوال ہے کہ جب آپ طفل مکتب کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں اور آپ حضرات سیاسی شہرت، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک عالم دین کی تذلیل کر رہے ہیں کہ جس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ 2 ٹکے کے چند ویوز مل جائیں گے، چند ڈالر آپ کی جیب کے اندر آ جائیں گے، چند آپ کے سبسکرائبر بڑھیں گے، فالوور بڑھیں گے. سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے آپ یہ ناکام کوشش کر رہے ہیں. تو کیا آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کا ضمیر، آپ کا مزاج آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ جو آپ ایک عالم دین کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جب کہا جاتا ہے کہ سیاسی میدان میں آؤ تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم مدرس ہیں وغیرہ وغیرہ آپ کہتے ہیں. شتر مرغ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم شتر ہو، اونٹ ہو، تو تم جو ہے بوجھ اٹھاؤ، تو کہتے ہیں نہیں جی میں تو مرغ ہوں. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بڑا آپ اڑ کے دکھاؤ، آپ پرندے ہو، تو کہتے ہیں نہیں جی میں تو پرندہ نہیں، میں تو شتر ہوں، میں تو اونٹ ہوں. تو یہ تو وہ بات ہو گئی، 2 رنگی والی بات ہو گئی جو آپ کے شایان شان نہیں ہے. آپ عالم دین ہیں، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. رہی بات کہ جس کو بنیاد بنا کر کے آپ نے یہ کلپ بنایا ہے، رہی بات اس کی کہ مولانا صاحب نے اتحاد کیا ہے، تو آپ نے مکمل بات بھی نہیں سنی، نہ اس کی آپ نے تحقیق کی. صرف جو میڈیا پر جو لوگ چند پیسے لے کر کے خبریں سناتے ہیں اور لوگوں کو احوال سناتے ہیں، آپ نے وہ سن لیے اور کلپ آپ نے ریکارڈ کروا دی. آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی. قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب کہ آپ کے پاس کسی فاسق فاجر کی خبر آئے تو اس کی تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر کے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، ندامت کا سامنا کرنا پڑے. تو آپ نے کیا تحقیق کی اس معاملے میں؟ اور آپ کو کیا پتہ ہے؟ اور آپ کی استطاعت اور آپ کی کیا قوت ہے کہ مکمل آپ تحقیق کر سکتے ہیں؟ آپ تحقیق کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس وہ اسباب ہی نہیں ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ اگر آپ کو کوئی خدشات ہیں، آپ کے کوئی تحفظات ہیں، تو براہ راست آپ کیوں نہیں جاتے مولانا صاحب کے پاس اور بیٹھ کر کے بات کریں؟ دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا. باہر سے دور سے بیٹھ کر کے کمرے کے اندر آپ چھوڑ رہے ہیں اس طرح کی باتیں، لوگوں کا ذہن آپ خراب کر رہے ہیں، اور یہ فتنہ بازی اشتعال انگیزی شروع ہو گئی. میں نے دیکھا کہ چلو آپ نے ویوز حاصل کر لیے، 12,000 سے 13,000 ایک جو ہے ویڈیو کے اندر آپ نے حاصل کر لیے، تو کیا بنا آپ کا؟ 4,000 5,000 پاکستانی بنا آپ کے لیے. اس 5,000 کے عوض جو 2 ٹکے ہیں، 5,000 ہمارے پاکستان کی، کہ باہر اگر آپ جائیں گے بیرون ممالک میں تو آپ کو چائے کی ایک پیالی بھی نہیں ملے گی 5,000 سے. تو اس کے عوض آپ نے ایک عالم دین کی تذلیل اور تحقیر کا آپ سبب بنے. لوگوں نے جتنے کمنٹس کیے، کم سے کم بھی 450 سے بھی پلس ہے، کہ جس کے اندر 70 سے 80% الحمدللہ لوگوں کے اچھے کمنٹس آئے، لیکن 20% لوگوں نے وہ کون سا نادیبا، ناشائستہ، نامناسب لفظ استعمال نہیں کیا مولانا صاحب کے لیے کہ جو ان کے شایان شان نہیں ہے. ایسا کون سا لفظ جو استعمال نہیں کیا گیا؟ تو ان سب کی جو آپ نے ایک عالم دین کی تحقیر اور تذلیل کا آپ سبب بنے ہیں، تو اس سب کے گناہ کا جو وبال ہوگا وہ آپ کی گردن پر عائد ہوگا. یاد رکھنا. رہی بات کہ وہ کون سا اتحاد ہو گیا ہے،
اس سے پہلے تو یہ تو سمجھے کیا اتحاد نہیں ہوا؟ کفار کے ساتھ بھی اتحاد ہوا، یہود کے ساتھ بھی اتحاد ہوا، کسی دینی مصلحت کی وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کیا، علماء ہند نے کانگریس کے ساتھ اتحاد کیا، تو آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے آپ نے اکابر کو نہیں پڑھا، مشائخ کو نہیں پڑھا۔ لیکن ایسی بات فی الحال تو ایسا موقع آیا نہیں۔ مولانا صاحب نے واضح طور پر جو اپنی کانفرنس بلائی اس کے اندر انہوں نے صاف طور پہ بتا دیا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کہ اگر ہم نے ایک ملاقات کی، ان لوگوں نے آ کر کے ہمارے پاس بطور مہمان کے ہم ان سے ملے، تو اس سے لوگوں نے اتحاد ثابت کر لیا۔ ان کا موقف تو یہ تھا پی ٹی آئی والوں کا کہ بھائی داندلی ہوئی ہے، اور داندلی کی اس پوائنٹ پر تو جے یو آئی والے بھی متفق ہیں، جمعیت علماء اسلام بھی کہتی ہے کہ ہاں واقعتاً داندلی ہوئی ہے۔ تو اس سے آپ نے اتحاد سمجھ لیا، اس لیے کہ سیاست آپ کا میدان نہیں، آپ نے سمجھا نہیں۔ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے سیاست کے اندر رہنے کا تو میدان میں آ جائیں اور اس کے بعد پھر بات کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے یہ باتیں کافی ہیں، اس لیے آپ ذرا محتاط ہو کے رہیں۔ آپ کے مناسب یہ نہیں ہے، آپ کے مناسب ہرگز یہ نہیں ہے۔ کم سے کم آپ یعنی لیس ھذا من صنیع العلماء علی الاقل، کم سے کم علماء، آپ تو علماء میں سے ہیں، آپ کے مناسب یہ تو نہیں ہے نا۔ کم من قائل قولا صحیحا وآفته من الفهم السقیم، تو بھائی آپ کے مناسب تو نہیں ہے، ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ آئندہ اس کا احتیاط کریں اور اپنے الفاظ جو آپ نے استعمال کیے، جو کلپ آپ نے ریکارڈ کروائی، میں کہتا ہوں بھائی بندی میں کہ آپ اس کو اپنے چینل سے ہٹا لیں، اگر نہیں تو پھر کم از کم توبہ استغفار کر کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے اپنا کام کریں، اگر نہیں تو پھر آئندہ انشاءاللہ تیار رہیے۔ میں آپ کی کلپ کے انتظار میں رہوں گا کہ جیسے آپ کی کلپ آئے میں منتظر ہوں، انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ کو جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مريح تنهدى يا صاحي كي